نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، میں حافظ محمد تنویر اور آج میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم پیغام لے کر۔ جی ہاں، آج کا یہ پیغام ایک بہت ہی اہم اور مفید پیغام ہے۔ یہ پیغام ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت ساری امت مسلمہ ایک عجیب اضطراب کی کیفیت سے گزر رہی ہے، اور اس اضطراب کی وجہ فلسطین کی موجودہ صورتحال ہے کہ فلسطین میں، خاص طور پر فلسطین میں جو غزہ کا علاقہ ہے، وہاں پر اسرائیلی جارحیت جاری ہے، اور اسرائیل نے مسلمانوں کے لیے وہاں پر جینا تنگ کر دیا ہے اور مسلمانوں کا جینا اجیرن کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے وہاں پر جو ہے ان کے اپنے گھر وہ مقتل بن چکے ہیں، اور وہاں پر ان کو جو ہے بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ساری امت مسلمہ اس حوالے سے کیا کر سکتی ہے، اور ہمارے حکمران کیا کر سکتے ہیں، اور صاحب اقتدار کیا کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ تو اس حوالے سے پہلا پیغام ہے ہماری امت مسلمہ کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کہ عام عوام ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، چاہے وہ پاکستان کی عوام ہے، چاہے وہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ہیں، چاہے افغانستان میں رہنے والے مسلمان ہیں، چاہے مشرقی ممالک میں ہیں، مغربی ممالک میں ہیں، کسی بھی مسلم ملک میں ہیں یا غیر مسلم ملک میں ہیں۔ تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو سب سے پہلا کام جو میری سمجھ کے مطابق وہ یہ کرنا چاہیے کہ جتنی بھی یہودیوں کی مصنوعات ہیں ان تمام کا بائیکاٹ کر دیں، اس لیے کہ آپ حضرات اس چیز کو بہت بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں، خاص طور پر ہماری تاجر برادری، کہ ہم لوگ جو ہے جب بھی کسی بھی قوم کو پروان چڑھاتے ہیں نا، تو اس کے پروان چڑھنے میں بنیادی کردار جو ہوتا ہے ان کی مصنوعات کا ہوتا ہے، ان کی معیشت کا ہوتا ہے۔ جب ایک قوم کی معیشت مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایٹومیٹکلی طور پر وہ ملک جو ہے خود بخود مضبوط ہوتا جاتا ہے، اس کی حکومت بھی مضبوط ہوتی ہے، اس کی فوج بھی مضبوط ہوتی ہے، اس کے ادارے بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور اس کی دفاعی قوت بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ایک قوم معاشی طور پر کمزور ہو تو وہ قوم جو ہے اس ہر لحاظ سے وہ پریشان ہوتی ہے، اس کی حکومت بھی کمزور ہوتی جاتی ہے، اسی طرح ان کی فوج بھی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے یہودیوں کی مصنوعات کو اتنا استعمال کیا کہ ساری دنیا میں ان کی مصنوعات استعمال ہو رہی ہیں، اور وہ معاشی طور پر اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ وہی جو چیزیں ہم ان کی استعمال کر رہے ہیں اس سے وہ لاکھوں اربوں ڈالر جو ہے وہ سالانہ اپنی تنظیموں کو فنڈ دے رہے ہیں، خاص طور پر اسرائیل کو وہ فنڈ دے رہے ہیں، اور اسرائیل وہ تمام فنڈ جو ہے مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ لیکن اب تک یہ کام ایک معمولی درجے میں ہو رہے تھے، اب کھلم کھلا یہ کام شروع ہو چکا ہے، اور علل اعلان اسرائیل نے گویا کہ فلسطین پر حملہ کر دیا ہے، اور ہمارا قبلہ اول مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس اس پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور بیت المقدس کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ تو ہم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پر ہم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے یہ بہت ہی پاورفل دور ہے۔ ہم نے پورے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف جو ہے ٹرینڈ چلانا ہے، ان کے خلاف تحریک چلانی ہے، اور ہمارے جو مسلمان بھائی خواب غفلت میں ہیں اور جو سو رہے ہیں غفلت کی نیند میں، ان کو ہم نے جگانا ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ ہماری اس وقت میں ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں، اور بھرپور طور پر تمام امت مسلمہ ایک جان ہو کر یہ کہے کہ یہ بالکل ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور حکمرانوں کو ہم یہ کہیں کہ ہم تو احتجاج کر سکتے ہیں، ہمارے ذمے تو یہ ہے۔ ہم میں سے جو صحافی برادری ہے ان کو چاہیے کہ اپنے چینلز پر اس پر بھرپور احتجاج کریں۔ جو بڑے بڑے سوشل میڈیا کے ایکٹیویٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے پیجز پر، اپنے چینلز پر جو ہے اس کے بارے میں بھرپور تحریک چلائیں، اور جو عام لوگ ہیں ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا بھی کریں، اور جو بدبخت ان پر ظلم ڈال رہے ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کے تباہ و برباد ہونے کے لیے بد دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جہاں تک ممکن ہے ارباب اختیار تک یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ اپنے حق کو استعمال کر کے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ تو ہو گیا امت مسلمہ کا کام کہ امت مسلمہ اپنے درجے میں جس آدمی کی جتنی طاقت ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق اسرائیل کے خلاف احتجاج کرے۔ اب
ہماری جو مقتدر قوتیں ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، حکمران ہیں، چاہے وہ پاکستان کے حکمران ہیں، چاہے وہ کسی بھی اسلامی ملک کے حکمران ہیں، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے اس زور کو اور اپنی اس حکومت کو، اپنی اس پاور کو استعمال کرتے ہوئے وہ اسرائیل کے خلاف بھرپور طور پر مسلمانوں کی مدد کریں، فلسطین کی بھرپور مدد کریں اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ مسلمان سب ایک ہیں۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے، آنکھ میں درد ہوتی ہے تو سارے بدن کو درد ہوتی ہے، اگر سر میں درد ہوتی ہے تو سارے بدن کو درد ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان پر تکلیف ہے تو وہ مسلمانوں کو، سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، سارے مسلمان پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے حکمرانوں کو یہ چاہیے، تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی ترجمان ہیں، جتنے بھی حکمران ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ بھرپور طور پر غیر مسلموں کو اس کا، ان یہودیوں کو یہ جواب دیں، بھرپور طور پر منہ توڑ جواب دیں، اس لیے کہ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو اللہ رب العزت کے فضل سے اللہ آپ کو جو ہے آخرت میں تو مقام عطا فرمائیں گے، لیکن زندگی میں اور دنیا میں آپ مسلمانوں کے ہیرو بن جائیں گے، مسلمانوں کے ہیرو بن جائیں گے۔ یہ حکومت تو آنی جانی ہے، یہ جب جانی ہے تو چلی جانی ہے۔ اگر آپ حکومت بچانے کے لیے اسلام کا دفاع نہیں کریں گے، اگر آپ حکومت بچانے کے لیے مسلمانوں کا دفاع نہیں کریں گے تو یقین جانیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کرسی آنے جانے والی چیز ہے، یہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے، یہ اقتدار جب جانا ہے تو پھر چلا جائے گا، پھر کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس لیے اس اقتدار کا اچھا استعمال کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں بھی سرخرو کریں اور امت مسلمہ کی نظر میں بھی سرخرو کریں، اور کیا کریں، پوری دنیا کے اندر تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی لیڈر ہیں سب یکجان ہو کر اسرائیل کو بھرپور طور پر جواب دیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں امت مسلمہ کو یہ چاہیے کہ اس پیغام کو عام کریں، اور آخری گزارش یہ کروں گا کہ کل 21 مئی بروز جمعہ کو سارے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے، ہر پریس کلب کے باہر۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ دیوبندی ہیں، چاہے آپ بریلوی ہیں، چاہے آپ اہل حدیث ہیں، آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھرپور طور پر نکلیں اور اس احتجاج میں بھرپور طور پر شرکت کریں۔ جہاں بھی ہم موجود ہیں وہاں پر نزدیک جہاں احتجاج ہو رہا ہے تو اس احتجاجی ریلی میں شرکت کریں۔ یقین جانے آپ حیران ہوں گے، لندن میں لاکھوں لوگ روڈ پر نکل آئے اور انہوں نے احتجاج کیا کہ فلسطین کے پر جو ہے یہ ظلم ہو رہا ہے، اور اسپین میں بھی لاکھوں لوگ نکل آئے، اس طرح اور کئی ممالک میں لاکھوں افراد سڑکوں پر آ چکے ہیں، صرف اور صرف کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ تو ہم مسلمان لوگ کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں نکل سکتے؟ تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ بھرپور طور پر لوگ نکلیں۔ ہم چونکہ لاہور سے ہیں اس لیے ہمارے لاہور میں بھی انشاءاللہ العزیز لاہور کا جو پریس کلب ہے شملہ پاڑی کے باہر، وہاں پر بھرپور طور پر احتجاج ہوگا۔ تو آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں میں آپ ضرور شریک ہوں، جس درجے میں آپ ہیں اس درجے کے مطابق آپ احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اس پیغام کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔